نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم. جن کے معمولات ہو گئے قریب ہو کر مل کر بیٹھے. مجلس میں بیٹھنے کے آداب میں سے یہ ایک اہم عمل ہے. آپ یہ اصلاحی مجلس میں بیٹھیں یا آئندہ کسی بھی مجلس میں کسی بھی بیان میں کسی بھی جگہ بیٹھیں تو بولنے والے کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پورے مجمع کو میں سمجھا رہا ہوں اور مجمع یہ سوچتا ہے کہ یہ تقریر بیان واعظ نصیحت مجمع کے لیے ہو رہی ہے. تو بولنے والے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجمع کے لیے تقریر ہو رہی ہے اور مجمع یہ سوچتا ہے کہ یہ ساری تقریر مجمع کے لیے ہو رہی ہے. تو صرف مجمع یعنی جتنے جمع ہوئے لوگ وہ سن لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ اچھی طرح پہلے بیٹھنے کا مقصد کیسے ہونا چاہیے یہ سمجھیں. اس کو اس طرح نہ لیا جائے کہ یہ مجمع کے لیے ہو رہا ہے. جب بھی آ کر بیٹھیں تو ہر شخص یہ سوچے کہ یہ وعظ، یہ نصیحت، یہ بیان، یہ تقریر ہم جتنے مجمع بیٹھے ہوئے ہیں مجمع کے لیے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہر شخص یہ یقین کر لے یہ صرف میرے لیے ہو رہا ہے. ہر ایک اپنے اوپر لے لے اس کو کہ یہ مجھے بولا جا رہا ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے، مجھے سمجھایا جا رہا ہے. جب ہر شخص یہ کہے کہ مجھے کہا گیا تو وہ اپنا عمل کا حصہ لے کر کھڑا ہو جائے گا. اور جب وہ یہ سوچے گا کہ مجمع کے لیے کہا گیا تو وہ کہے گا مجمع کے لیے کہا گیا، میرے لیے نہیں کہا گیا، مجھے عمل کی ضرورت نہیں. ہمیشہ ہر وقت جس مجلس میں جائیں تو سب سے پہلے اپنی نیت کا یہ بگاڑ دور کر لیں کہ مجمع کے لیے تقریر ہوئی تھی. یہ یقین کر لیں کہ یہ تقریر، یہ وعظ، یہ نصیحت کس کے لیے کی گئی؟ میرے لیے کی گئی ہے. مجھے میرا حصہ لے کر کھڑا ہونا ہے یہاں سے. جب یہ بات لے کر کھڑے ہوں گے، بیٹھیں گے تو پھر عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا اور عمل کی فکر بھی ہوگی کہ مجھے کہا گیا ہے یہ باتیں. اپن بولتے ہیں کہ ارے بہت بولے، سب لوگوں کو بہت بتا دیے، لوگوں کو بولے. گویا میں تو فرشتہ پہلے سے بھی تھا تو مجھے ضرورت بھی نہیں تھی، میں نے لیا بھی نہیں. ہر ایک یہ نیتوں سے بیٹھنا چاہیے کہ یہ جو بات اور تقریر ہو رہی ہے یہ مجمع کے لیے نہیں، یہ میرے لیے. تو مجمع خود بخود آ گیا اس میں. لیکن جب تنہا کی نیت ہوگی تو تنہا کے لیے عمل کرنا آسان بھی ہوگا اور پھر عملی زندگی خود بخود بنتی چلی جائے گی. ہر وقت ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر مجلسوں میں شریک ہونا چاہیے. بڑے اور بزرگوں کے مجلسوں میں جانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے. عام طور پر جو پروگرامات اور جلسوں میں ناکامی ہو رہی ہے کے باوجود پورا درد پیش کیا جاتا ہے لیکن عمل کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑی کوتاہی یہی ہوتی ہے کہ مجمع کا ہر شریک یہ سوچتا ہے یہ تقریر پورے مجمع کے لیے کہی گئی ہے تو مجمع کے لیے کہی گئی، خود کے لیے کوئی حصہ لینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہے اور کوتاہی کی بات ہے. فکر کریں کہ اب ہم آج اور آج کے بعد جہاں بھی دینی مجالس میں بیٹھیں گے، ہر اپنے بڑوں کے سامنے بیٹھ کر
یہی یقین کریں گے کہ یہ بات مجمع کے لیے نہیں کہی گئی بلکہ میرے لیے کہی گئی، اور میں اپنا حصہ لے کر اس مجلس سے اٹھوں گا انشاءاللہ۔ اس نیک نیتی پر پھر عمل کی توفیق بھی ہوگی اور عمل کرنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی باتیں کہی گئی مجلس میں، ہم یہاں سے جانے کے بعد ان باتوں کو اپنے گھر میں جانے کے بعد اپنے بیوی کے ساتھ بیٹھ کر، اماں کے ساتھ بیٹھ کر، بہن کے ساتھ بیٹھ کر، جو بھی ہمارے محرم ہیں دوہرا دیا کریں کہ مثلا یہ 20-25 باتیں ہوئی، اس میں سے یہ 2-5 باتیں مجھے یاد رہیں، آج اس عنوان پر واعظ ہوا، نصیحتیں ہوئی، اور ان باتوں کو لے کر میں اپنے گھر میں آیا ہوں، اور میں نے وہی عزم کیا کہ انشاءاللہ میں بھی عمل کروں گا، میرے گھر والوں کو بھی عمل پر کھڑا کروں گا، لہٰذا آپ بھی عمل کیجئے۔ تو یہ جذبہ لے کر جائے کہ مجھے یہاں سے کچھ باتیں لے کر جا کر گھر میں سنانا ہے، تو آپ کچھ باتوں کو یاد رکھ سکیں گے، ورنہ جب آپ نے ذہن میں یہ لیا کہ بھائی مجمع کے لیے تقریر ہوئی تو ہم کو عنوان بھی یاد نہیں رہتا کہ آج کون سے عنوان پر بات ہوئی ہے، لے جانے کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ ان باتوں کو لے کر جائیں۔ تیسری بات ایک تو یہ ہے کہ مجھے کہی گئی اس ارادے سے سننا ہے، دوسری بات گھر میں جا کر ان باتوں کا مذاکرہ ضرور کرنا ہے، تیسری بات بس جس وقت مجلس ختم ہوئی اسی وقت سے ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ یہ 3 باتیں ہوئی۔ 3 باتوں کے بعد ایک چوتھی بات ہے، ہفتہ بھر جانے سے پہلے مثلا دیکھو دھیان سے سنو، یہ عملی چیزیں ہیں، زندگی میں جب اترتی ہے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں نے بتایا نمبر 1، کسی بھی مجمع میں بیٹھیں گے تو یہ نیت سے سنیں گے کہ یہ تقریر مجمع کے لیے نہیں کی گئی بلکہ میرے لیے کی گئی، ایک بات۔ نمبر 2، جتنی باتیں سنیں گے ان باتوں کا مذاکرہ اپنے بیوی، بہن، ماں، محرم جتنے گھر میں ہے بچے، ان کے سامنے اس کا مذاکرہ ضرور کریں گے، اور اسی ارادے سے سنیں گے کہ یہ باتیں مجھے لے کر جانا ہے اپنے گھر پر، تو 2-5 باتیں جتنی یاد رہی وہ سنایا بھی کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے جیسے ہی مجلس ختم ہو جائے فوراً عزم ارادہ کر لیں کہ بس مجھے ابھی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دینا ہے کہ میں اب عمل کرنے والا ہوں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اب آئندہ ہفتے جب مجلس ہونے والی ہے تو جن کے سامنے آپ نے گھر میں مذاکرہ کیا ان کے یا اپنے دوستوں کے سامنے، بال بچوں کے سامنے مذاکرہ کرنا ہے کہ اس ہفتے اس عنوان پر بات ہوئی تھی تو میرا اس پر کتنا عمل ہوا، تمہارا کتنا ہوا، میرا کتنا ہوا، اپن دونوں کا ایک دوسرے کا جو ہے کارگزاری ایک دوسرے کو سنا دیں گے، بیوی اپنے شوہر کو، شوہر اپنے بیوی کو، بیٹیوں کی ماں باپ کو، ماں باپ اپنے بیٹوں کو، بیٹا بیٹیوں کو کارگزاری سنا دیں کہ آج کے مجلس میں جا کر مجھے یہ بات بتانی ہے کہ الحمدللہ میں نے اتنا عمل کیا، اگر مجھے پوچھا جائے تو میں کھڑے ہو کر کہوں گا کہ الحمدللہ یہ 4 باتوں پر مستقل میرا عمل ہوتا رہا، میں اس نیت سے سنتا رہا کہ یہ پورا پروگرام میرے ہی لیے ہوا ہے۔ نمبر 2، ان ساری باتوں کو مجھے میرے گھر میں بھی پہنچانا ہے۔ نمبر 3، فوراً مجھے اس پر عمل کی فکر کرنا ہے۔ اور نمبر 4، اس کی کارگزاری لینا ہے کہ آپ سے کتنا عمل ہوا ہفتہ بھر اس پر، مجھ سے کتنا عمل ہوا ہفتہ بھر۔ یہ جو بولتے ہیں کہ بھئی مثلا گزشتہ مجلس میں بات ہوئی تھی غصے سے متعلق، تو اب اپن نے یہ اپنے آپ میں طے کر لینا کہ بھئی غصہ میں نے کتنا غصے کو قابو پا لیا، آپ نے کتنا غصے کو قابو پا لیا۔ جب یہ باتیں ہوں گی تو پھر عمل کی توفیق بھی ہوگی اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے وہ گناہوں سے بچنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہدایات اور ان
اصولوں کے مطابق مجلسوں میں شرکت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، اور مجلسوں کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے توجہات ہوتی ہیں، اپنے تمام مریدین، متوسلین، محبین پر توجہات ڈالی جاتی ہیں۔ وہ توجہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ انڈے تو ایسے لاکھوں ہوتے، مرغی کے انڈے لاکھوں ہوتے، لیکن ان انڈوں میں سے بچے انہی انڈوں میں سے نکلتے ہیں جن پر مرغی نے کیا ڈالی ہوتی ہے؟ توجہ ڈالی ہوتی ہے۔ آپ سمجھیں گے مثال، انہی میں سے یہ سب چیزیں نکلتی ہے، ورنہ اگر یہ بات نہیں ہوتی تو پھر یہ کیفیت پیدا بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ باتیں اسی وقت پیدا ہوگی کہ مرغی میں سے انہی انڈوں میں سے بچے نکلیں گے جن انڈوں نے اپنی ماں کی گرمی کو قبول کیا، گویا ماں کی توجہ ہو رہی تھی، وہ توجہات کو وہ قبول کرتی رہی، تو وہ قبول کی برکت سے اب یہ کیفیت بنتی رہی۔ اگر ماں کی توجہات کو انڈے نے قبول نہیں کیے ہوتے، ظاہر ہے اس میں سے پھر بچے نہیں پیدا ہوتے بلکہ وہ انڈے گندے ہو جائیں۔ شیخ کے ساتھ بیٹھنے کی مثال مریدین کی بالکل ایسے ہی ہے جیسے ان انڈوں کی مثال ہے، اس مرغی کی مثال ہے جسے انڈوں پہ بٹھایا گیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے کی مجلسوں میں بھی اس بات کو خصوصی طور پر سمجھایا تھا کہ مجلسوں کے فائدے کیسے ہوتے ہیں اور اس سے کیسی رونقیں ملتی ہیں، اور یہی مثال دیا تھا، شاید کسی کو یاد بھی ہو، نہیں یاد ہے تو پھر دوبارہ سن لیجیے۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جب ایک مرغی انڈے دینا بند کر دیتی ہے تو مرغی کی جو مالک ہوتے ہیں وہ اس مرغی کو جو انڈے دینا بند کر دیتی ہے، اس کے بعد اس کو انڈے پر بٹھا دیتے ہیں بچے تیار کرنے کے لیے۔ تو اس کی شکل یہ بنتی ہے کہ جیسے گھروں میں روٹیاں رکھنے کے لیے چنگیری ہوتی ہے، ایسے ہی مرغیاں وغیرہ بند کرنے کے لیے گاؤں میں، دیہاتوں میں عام طور پر ایک اس سے جو بڑی چنگیری اسے ڈال بولتے ہیں، صحیح ہے، وہ ڈال میں رکھتے تھے۔ یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ اب اسی ڈال میں نیچے جو ہے چارہ اور ایسے سوکھے ہوئے چیزیں رکھی جاتی اور اس پر انڈے رکھے جاتے ہیں، اور وہ انڈے پر پھر مرغی کو بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر اور ایک ڈال ڈال دی جاتی ہے۔ اب یہ بند ہے، پھر اس کو جتنا اندھیرا ملے اندھیرے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ مرغی اپنے اعتبار سے اسی چنگیری میں، ڈال میں، وہ برابر پورے انڈوں پر چلتے رہتی ہے اور ہر انڈے کو اپنی گرمی پہنچاتی رہتی ہے۔ ایسا ہوتے ہوتے جیسا ہی 21واں دن آ جاتا ہے تو 21ویں دن اندر بچہ تیار ہو کر باہر نکلنے کی پوزیشن میں ہو جاتا ہے۔ اب آپ سنیے اور سمجھیے 21 دن کیوں لگتے ہیں؟ بات یہ بنتی ہے کہ بچہ جو ہے انڈے میں مرغی کے گرمی سے یہ تیار جلدی ہو جاتا ہے، 10-15 دن میں بچہ تیار ہو جاتا ہے اندر، مگر بچے کو چونچ نہیں آتی ہے۔ یہ جو چونچ آتی ہے بچے کو چونچ نہیں آتی، تو بچہ جو ہے
اندر تیار ہو کر جب آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اوہو یہ تو چاندی کا محل ہے، میں جس میں ہوں وہ چاندی کا ایسا محل ہے، لیکن کہ اس میں نہ کھڑکی ہے، نہ سوراخ ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، بس ہر طرف سے بند۔ تو بچہ بے چین ہو کر اپنی ماں سے، مرغی سے رابطہ قائم کرتا ہے اندر سے، زبان قال نہیں، زبان حال سے اپنے ماں سے پوچھتا ہے اماں محل تو بہت زبردست ہے، اس کی تو مثال نہیں ہے، چاندی کا محل ہے، پریشانی یہ ہے اس کو نہ سوراخ ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، تو کیا میں گھٹ گھٹ کر جان دے دوں؟ بچہ پوچھتا ہے اپنے ماں سے، کیا میں گھٹ گھٹ کر جان دے دوں؟ ماں اسے جواب دیتی ہے بیٹا نہیں، گھٹ گھٹ مت کر، گھٹ گھٹ کے جان مت دے، ہمت پکڑ کے رہ، گھٹ گھٹ کے جان دینے کے بجائے اندر ہی رہتے رہتے کٹ 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 کرتا رہ، ایک نہ ایک دن دروازہ کھل ہی جائے گا۔ ماں نصیحت کر رہی ہے، وہ کٹ کٹ تو کر رہا ہے لیکن چونکہ ابھی اس کو چونچ نہیں آئی ہے، 15 دن میں 18 دن میں چونچ نہیں آتی ہے، اس لیے وہ ابھی تک گھٹ گھٹ کی حالت رہتی ہے، کوشش کر رہا ہے کٹ کٹ کرنے کی، لیکن جیسے ہی 21واں دن لگتا ہے تو اس کو چونچ آتی ہے، یعنی یہ چونچ میں کچھ طاقت پیدا ہوتی ہے، اب جب وہ کٹ کٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ چھلکا پھٹ جاتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اب تک کیوں نہیں پھٹا تھا؟ چونچ نہیں تھی، اب کیوں پھٹا؟ چونچ آ گئی۔ جیسے ہی 21ویں دن اس نے کٹ کٹ کرنا شروع کر دیا، بس وہ چاندی کا محل پھٹ گیا اور بچہ باہر آ گیا۔ گھر میں کی عورتیں جب دیکھتی ہے کہ ارے چوں چوں کی آواز آ رہی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، بچے تیار ہو گئے، 21ویں دن بچے تیار۔ اس واقعے میں کئی سبق ملے ہم کو، آپ کو سب کو۔ دیکھو مرغی اور اس کے بچے نے کئی چیزوں کی عبرت دلا دی۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ بڑوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، ان کی صحبت میں رہنا فائدے سے خالی بولو نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2، کتنی ہی مصیبتیں آئیں، کتنے ہی اندھیرے آئیں، اس بچے پر جتنا بڑا اندھیرا تھا ہم پر اتنا بڑا اندھیرا تو بھائی آپ پر کتنی بڑی مصیبت آئے لیکن کہیں نہ کہیں دیکھے تو راستہ تو نظر آتا ہے کہ نکل سکتے ہیں۔ بولو یہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اس سے اس بات کا سبق ملا کہ جب راستہ کہیں سے ملنے نہیں لگے تو خود ہی گھٹ گھٹ کے جان نہیں دینا چاہیے، اپنے بڑوں سے رجوع کرنا چاہیے۔ بچے نے کس سے رجوع کیا؟ اپنے بڑوں سے رجوع کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے شیخ سے رجوع کرنا چاہیے۔ جب رجوع کریں تو رجوع کرنے کے بعد پھر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جن باتوں کی اطلاع دی گئی بڑوں کو تو وہ جو نصیحت کرے بولو اس کی کیا کرنا چاہیے؟ اتباع کرنا چاہیے۔ اطلاع دے دیا نا شیخ کو، انڈے میں سے بچے نے اطلاع دیا ماں کو، اب ماں نے راستہ بتایا تو بچے کا کام ہے کہ اس کی کیا کرے؟ اتباع۔ ہمیں جب ایسے مسائل پیش آئے تو مشکلوں میں گھٹ گھٹ کے جان نہیں دینا چاہیے، کٹ کٹ کر عمل کرنا چاہیے ہمت پکڑ کر، اور بڑوں سے رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ جب رجوع کریں تو بڑوں سے رجوع کرنے کے بعد پھر وہ جو کچھ ہدایات دے اس کی اتباع اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو عمل کرنے سے پھر یہ دیکھیے ایسا چاندی کے جیسا مضبوط جیل میں پھنسا ہوا بھی
جب باہر نکلتا ہے تو ہمیں تو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا، اتنے تنگ و تاریک جیل کا تو تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ اس سے کھلی ہی جگہ میں رہیں گے، لیکن اس میں سے بھی نکلنے کے اللہ تعالیٰ پھر ہزاروں راستے ہمارے لیے نکالتا ہے۔ وہ بچے نے کٹ کٹ کر کے اگر گھٹ گھٹ کر جان دیتا تو ظاہر ہے مر جاتا، مرنے کے بعد وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا، بلکہ آپ کو معلوم ہے ایسے انڈے گندے ہوتے ہیں جو سائڈ میں رہے اور مرغی کی گرمی نہیں لیے تو کیا ہوتے ہیں، وہ گندے ہوتے ہیں، وہ گندے ہو گئے تو کیا ان کو بعد میں نکال کے توے پہ ڈال کے چیلا بنا کے کھاتے ہیں؟ گندا ہو گیا بول کے اس کو اکانڈے پہ لے جا کر پھینک دیا جاتا ہے، یہ کسی مصرف کا نہیں کام۔ تو جو بغیر تربیت کے دینی ماحول میں رہ کر بغیر تربیت کے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے بھی وہاں ایک اللہ نے بھی اوکانڈا بنایا ہے۔ یہ دیہاتی زبان میں اسی دوزخ کا نام کیا ہے بولو؟ اوکانڈا ہے، کچرے کی جگہ میں پھینک دیا گیا ہے اس کو، دوزخ میں ڈالے بولے تو اوکانڈے پہ ڈال دیے۔ اوکانڈے پہ کچھ چیز مل سکتی ہے کام کی؟ کتنا ہی گہرا کھودو بھرا ہوا تو سب ہے، لیکن سب گندگی ہی گندگی ہے۔ تو اللہ نے جو اوکانڈا بنایا ہے وہ دوزخ، اب وہ ہے تو دیکھنے میں بہت بڑی، لیکن سب عذاب ہی عذاب۔ بڑوں کے نہیں ماننے کے نتیجے میں انسان اتنا نیچے چلا جاتا ہے، کسی مصرف کا اور کسی کام کا نہیں رہتا ہے، اور کوئی بات کام کی بھی نہیں۔ تو ہمارے سلسلے چشتیہ میں جو بات آپ کو بتا رہا تھا وہ ہے اصل میں تخلیہ، یعنی دل کو گناہوں سے خالی کرنا۔ اب وہ خالی کرنے کے کیا فوائد ہوتے ہیں، اس میں سے آپ نے پہلے تو باتوں کو سنا، ایک تکبر کتنا بڑا گناہ ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سنا غصہ اور غیبت کے بارے میں کتنی وعیدیں ہیں اور کتنے بڑے نقصانات ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو بتایا گیا غصہ، یہ غصہ کتنا کٹھن عمل ہے اور کتنے اس کے نقصانات ہیں۔ تو آج اسی کی ترغیب دلائی جا رہی تھی کہ یہ جب باتیں سنی جائے تو ہم نے تفصیل سے غیبت کو بھی سنا، غیبت کسے کہتے ہیں یہ بھی سنا، پھر زبان کے گناہ کیا کیا ہے وہ بھی آپ نے سنا، اس کے کتنے خطرات ہیں وہ، اور اس کے بعد پھر غصہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، تکبر اور غصہ، ان باتوں کو بھی آپ نے سن لیا۔ تو ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی ایسے گناہ جو بتائے جاتے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ یہ مجمع کے لیے نہیں بولے گئے ہیں بلکہ مجھے کہا گیا ہے، مجھے اب میرا غصہ کم ہوا کہ نہیں ہوا یہ مجھے دیکھنا ہے، ہر چیز کی ایک، تو اسی کو آسان کرنے کے لیے میں یہ بات بتا رہا تھا کہ مجالس کے فائدے کیسے ہوتے ہیں اور اس سے کیسی کیسی نورانیتیں اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کا بہت شکر ہے، اس گئے گزرے زمانے میں ہر طرف گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں، جیسے اوکانڈے پر ہر طرف کچرا ہی کچرا نظر آتا ہے، وہاں کوئی توقع نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے کوئی صفائی کریں اور اچھائی وہاں ہو۔ اس وقت بھائیو ساری دنیا اسی اوکانڈے کے کچرے کے مانند سب گناہوں سے بھری ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا پکڑیں کیا چھوڑیں کہاں جائیں، کسی پر اعتماد نہیں ہوتا ہے کہ کس پر بھروسہ کریں اور کس پر عمل کریں، کیا اپنے اور کیا دوسرے، نفاق عام ہو گیا، منافقت عام ہو گئی، منافق بننے والے عام ہو گئے، مخبری کرنے والے عام بن گئے، دوست جسے سمجھتے ہیں بہت سے موقع پر وہی جیسے مشہور ہے کہ آستین کے سانپ بن جاتے ہیں، ایسے کتنے ہی قریبی لوگ ہی ایسے نقصان پہنچانے والے بن جاتے ہیں۔ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے موقعوں پر کیا کیا جائے، اسی لیے ہمارے اکابرین نے یہ سلسلہ جاری فرمایا، ان سب باتوں کا آپ کو اطمینان بخش علاج اور راستہ اگر مل سکتا ہے اہل اللہ کی صحبتوں میں مل جاتا ہے، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھو، دلوں کو سکون ملے گا، قرار ملے گا،
اطمینان ملے گا، نورانیتیں ملے گی، الجھے ہوئے ذہن، بھٹکے ہوئے ذہن کو راحتیں ملیں گی، رہنمائی ملے گی، عملی جذبہ پیدا ہوگا، عمل کی فکر پیدا ہوگی۔ کچھ نہ کچھ دن اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، اس کے اثرات اپنے زندگی پر آئیں گے اور زندگی میں ایک اچھا سا انقلاب پیدا ہونا شروع ہوگا۔ تو یہ باتیں اہل اللہ کی صحبتوں سے ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابرین کا پہلے سے سلسلہ رہا ہے، ان کے صحبتوں میں لوگ بیٹھتے آ رہے ہیں، طریقے الگ الگ رہے ہیں۔ بعض اہل اللہ ہمارے بڑے اکابرین وہ واعظ و نصیحت کرتے رہے اور سارے مریدین سنتے رہے۔ بعض اہل اللہ کی مجلسوں میں ایسا بھی ہوتا رہا کہ کوئی بس بیٹھے بیٹھے، آپ حیرت کریں گے میں جو ابھی بات بتا رہا ہوں آپ کو، بڑے بڑے اللہ والے وہ بس ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور سینکڑوں مریدین ایسے بیٹھ جاتے ہیں، انہوں بات بھی نہیں کر رہے، کوئی سب پر سکتہ طاری ہے، خاموش بیٹھے، بس بیٹھے، مغرب کا وقت ہوا اٹھ کے سب چلے گئے، ہو گئی مجلس بند۔ اس میں نہ کچھ کہا گیا نہ کچھ سنا گیا، بیٹھے اور چلے گئے۔ لیکن یہ اللہ ہی جانتا ہے اتنی دیر جو بیٹھے اللہ نے ان کے دل کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہوگا۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایسے ہمارے کئی اہل اللہ گزرے ہیں، بالکل بات بھی نہیں ہوتی تھی ان کے مجلس میں، بیٹھ۔ خود حضرت شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ابھی فضائل اعمال ہے نا، ان کی بہت بڑی خانقاہ ہوتی تھی حضرت کی، اور حضرت تقریر بہت کم، بلکہ کچھ بول ایسے بول دیتے تھے، تقریر بہت کم ہوتی تھی، بیٹھے ہیں سب۔ لیکن وہ اچھا حضرت کو پتہ بھی نہیں کون آ رہے کون جا رہے، ایسا بھی نہیں کہ آ کر سب مصافحہ کر رہے، معلقہ کر رہے ہیں، اور حضرت سب سے، حضرت ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے معتکف میں، اعتکاف کی جگہ میں، سب مریدین اپنے اپنے بیٹھے ہیں مراقبے کی شکل میں۔ یہ مثال بالکل ایسی ہوتی تھی جیسے مرغی کی مثال انڈوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ہر انڈا جانتا ہے اس نے کیا پایا، اور وہ انڈا جانتا ہے جو اس گرمی میں نہیں آیا اس نے کیا کھویا۔ اللہ دل کی دنیا ان کی بس ایسے ہے۔ میں اور آپ کو اس کی مثال سے سمجھا دوں، یعنی صحبتوں کے اثرات کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ اہل اللہ کی صحبت رائے گاں نہیں جاتی، رائے گاں بولے تو بیکار نہیں جاتی، اس کے فائدے کیسے ہوتے ہیں کتابوں میں واقعہ لکھا، میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی آپ کو۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی خانقاہ تھی، بڑے اہل اللہ میں سے تھے۔ دوپہر کا یا کوئی وقت تھا، حضرت کے یہاں مہمان بے وقت آ گئے۔ بہرحال مہمان آئے، لیکن ان کو کھانا کھلانے کے لیے حضرت کے پاس کچھ نہیں کہ ان کو کھلا دے مہمانوں کو۔ ہوا یہ کہ حضرت اسی حیرانی میں کچھ اللہ سے مانگ بھی رہے تھے، کچھ تلاش بھی کر رہے تھے سبب کے درجے میں۔ نان بھائی بولے تو روٹیاں پکانے والا، کھانا بنانے والا، کہا حضرت کیا بات ہے، بہت پریشان دیکھ رہا ہوں آپ کو، کیا مشکل پیش آئی؟ کہا مشکل کچھ بھی نہیں ہے، میرے یہاں کچھ مہمان آئے اور بر وقت ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو سبب کے درجے میں تلاش کر رہا تھا کہ کیا شکل پیدا ہو سکتی۔ اس نے کہا حضرت پریشان مت ہو، انتظام کر دیا جائے گا۔ نان بھائی بولے تو اپنے زبان میں سیدھا سیدھا سمجھنا ہے آپ کو، یہ ہوٹلوں میں نہیں بھٹی پر کام کرتے روٹیاں پکاتے ہیں، بس اتنا سادہ آدمی، وہ کیا ہوگا بنیان پر اور پسینے میں ڈوبا ہوا، اللہ ہی بہتر جانتا کیسی کیفیت اس کی۔ لیکن اہل اللہ کی تو قدر سب کے نگاہ میں ہوتی ہے۔
اس نے کہا کیا پریشانی ہے حضرت؟ یہ کہا بے فکر رہیے، کھانے کا نظم ہو جائے گا۔ بس اس نے سارا کھانا اپنے سر پر رکھ کر لایا، سارے مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھا کر لوگ تو بہرحال اپنے ترتیب سے چلے گئے، لیکن حضرت اتنے خوش ہوئے کہ بے ساختہ ان کے زبان سے نکلا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کچھ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، وہ بھی بڑا بہرحال اہل اللہ کے صحبت میں رہنے والا نہیں تھا، لیکن قریب میں رہنے والا تھا، تو اثرات پڑے تھے اس پر۔ اس نے کہا حضرت دنیا تو میرے پاس بہت آ گئی، دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگتا ہوں، بول کیا چاہتا ہے؟ حضرت بس ایک